فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک یا مصرف القلوب صرف قلبی علی دینک ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. آیت نمبر 12. وَإِنْ اور اگر نَكَثُوا وہ توڑ دیں ایمانہم اپنی قسمیں. ایمان قسم کو کہتے ہیں. ایمان قسمیں ہم اپنی من بعد بعد عہدہم اپنے عہد کے اپنے معاہدے کے وطعنوا اور وہ طعن کریں انسلٹ کریں مذاق اڑائیں فی دینکم تمہارے دین میں فی میں دین کم تمہارے فقاتلوا تو جنگ کرو ائمۃ الکفری اماموں سے کفر کے انہم بے شک وہ لا ایمان نہیں ہے کوئی قسمیں لہم ان کی لعلہم تاکہ وہ ینتہون وہ رک جائیں وہ باز آ جائیں. الا کیا نہیں تقاتلون تم جنگ کرو گے قومن ایسی قوم سے نکثو جنہوں نے توڑ ڈالا. کیا توڑ ڈالا؟ ایمانہم اپنی قسمیں جنہوں نے اپنی قسمیں توڑ دی. وہموا ہم کہتے ہیں ارادے کو ہم انہوں نے ارادہ کیا اخراجی نکالنے کا الرسولی رسول کو وہم حالانکہ وہ بدعوکم انہوں نے ابتدا کی تھی تم سے بدعو ابتدا کی تھی انہوں نے تم سے اول مرتين پہلی مرتبہ اتخشونہم کیا تخشونا تم ڈرتے ہو ہم ان سے واللہ تو اللہ احق زیادہ حقدار ہے. افعالو کے وزن پر ہے یہ اصل میں تھا احقاقو تو دو کاف اکٹھے ہو گئے تو اس کو مشدد کر دیا گیا احق زیادہ حقدار ہے. تو اسم تفضیل کا جو سیکھا ہوتا ہے اس میں مقابلہ پایا جاتا ہے ایک چیز کا دوسرے سے. تو اللہ باقیوں سے زیادہ حقدار ہے. ان کے تخشوہم تم ڈرو اس سے ان اگر کنتم ہو تم مؤمنین ایمان لانے والے. قاتلوہم جنگ کرو ان سے یعذبہم قاتلوہم جنگ کرو ان سے یعذب عذاب دے گا ہم انہیں اللہ اللہ بِأَيْدِيكُمْ تمہارے ہاتھوں سے وَيُخْزِهِمْ اور رسوا کرے گا انہیں وَيَنْصُرْكُمْ اور وہ مدد کرے گا تمہاری علیہم ان کے خلاف وَيَشْفِي اور وہ شفا بخشے گا صدور سینوں کو قوم مؤمنین مومن قوم کے وَيُذْهِبْ اور وہ لے جائے گا غیظ غصہ قلوبہم ان کے دلوں کا وَيَتُوبُ اور مہربان ہوگا اللہ اللہ علی من یشاء جس پر چاہے گا وہ واللہ علیم حکیم اور اللہ تعالی خوب علم رکھنے والا حکیم بہت حکمت والا ہے. ام حسبتم کیا تم گمان کرتے ہو یا تم نے گمان کیا ان تترکو کہ تم چھوڑ دیے جاؤ گے ولما حالانکہ ابھی تک نہیں یعلمی جانا اللہ اللہ نے الذین ان کو جنہوں نے جاہدوا جہاد کیا منکم تم میں سے ولم اور نہیں یتخذوا انہوں نے بنایا من دون اللہ اللہ کے سوا ولا اور نہ رسول ہی اس کے رسول کے وللمؤمنین اور نہ مومنوں کے ولیجتن کوئی ولی کوئی دوست واللہ خبیر بما تعملون اور اللہ
خوب خبر رکھنے والا. کس چیز کی خوب خبر رکھنے والا؟ اس کی جو تعملون تم عمل کرتے ہو. تعملون فعل ماضی ہے یا مضارع؟ بتائیے. تعملون فعل ماضی ہے یا فعل مضارع؟ فعل مضارع. اور حسبتم کیا ہے؟ فعل ماضی یا مضارع؟ ود صیغہ بتائیں. حسبتم ماضی ہے، اس کا صیغہ بھی بتانا ہے آپ نے. صیغہ بھی بتائیں اس کا. صیغہ ہے اس کا جمع مذکر حاضر. جمع بھی ہے، مذکر بھی ہے اور حاضر بھی ہے. صیغے میں یہ چیزیں آتی ہیں کہ آپ نے اس کا عدد بتانا ہوتا ہے، اس کا جنس بتانا ہوتا ہے، اس کا غائب یا حاضر ہونا بتانا ہوتا ہے. جمع مذکر حاضر. چلیں وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ. مشرکین کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے کہ ان کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے. ان کی مدت ختم ہونے کے بعد پھر جب وہ معاہدوں کو توڑتے ہیں تو اس کے بعد ان کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے. تو ابھی اس آیت کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِن بَعْدِ عَهْدِهِمْ. ان لوگوں کی حالت یہ ہے، یہ جو مشرکین ہیں کیا کرتے ہیں؟ معاہدہ کرنے کے بعد معاہدوں کو توڑ دیتے ہیں. نہ صرف معاہدوں کو توڑتے ہیں وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ، اور اس کے ساتھ ساتھ تمہارے دین کا مذاق بھی اڑاتے ہیں، اس میں طعن کرتے ہیں، اس سے عیب نکالتے ہیں. تو سمجھ لو یہی وہ لوگ ہیں جو کفر کے سردار ہیں. ان کی قسموں کا انہم لا ایمان لہم، ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں. لہٰذا تم ان لوگوں کو کسی قسم کا موقع دیے بغیر ان سے جنگ کرو تاکہ تمہاری تلواروں کی کاٹ سے وہ اپنی کرتوتوں سے باز آ جائیں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اسلام پر طعن کرنے والا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت کرنے والا واجب القتل ہے. گستاخ رسول واجب القتل ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کے رسول کی ذات پر، ان کی بات پر، ان کے کردار پر کوئی بھی انگلی اٹھاتا ہے تو وہ اسلام پہ اٹھاتا ہے، وہ طعن کرتا ہے دین میں. تو یہ سب چیزیں، یہ سب کلمات کفریاں ہیں جن کے ساتھ جہاد کا حکم ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گرچہ تمام کفار سے جنگ کی تھی، لیکن جن لوگوں نے دین میں طعن کیا، اسلام اور مسلمانوں کی توہین کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے والوں کے ساتھ جو ان کا قتل کیا گیا اور خصوصی طور پر ان کے ساتھ جنگ کی گئی، جیسے قعب بن اشرف یہودی اور ابو رافع یہودی وغیرہ، ان کے ساتھ فدائی حملے کے ذریعے ان کو قتل کروایا گیا. تو فتح مکہ کے موقع پر بھی بہت سے بد زبانوں کا خون رائگاں قرار دینا بھی اسی کی ایک مثال ہے. تو کفار کی طرف سے عہد توڑنے کے بعد اگر مسلمانوں سے جنگ نہیں کرتے، کفار کی طرف سے دین پر مذاق اور طعن سننے کے بعد بھی مسلمان اگر جنگ کے لیے نہیں نکلتے، جہاد نہیں کرتے،
تو مسلمانوں کی بے حد کمزوری کا اظہار، انتہائی درجے کی ذلت ہے کہ وہ اپنے دین کے لیے اتنا بڑا مجمع ہے، اپنے دین کے لیے چند لوگ نہیں نکل سکتے، اسلام کو بچانے کے لیے، اسلام کی عظمت کو، اس کی حرمت کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عزت ہے، ان کا جو مقام ہے، وہ ختم نہیں ہو سکتا کبھی بھی کسی کی بات سے۔ لیکن کوئی بات کہے تو کہے کیوں، ہم سے برداشت نہیں ہونا چاہیے، ہمارے خون کھولنے چاہیے، ہمارے خون گرم ہونے چاہیے کہ ہم اپنے اللہ کے نبی کی بات کے خلاف کوئی بات سنیں۔ اب دیکھیں اس میں کم از کم انسان کو تڑپ تو ہونی چاہیے نا، جو گستاخی کرتے ہیں یا جو ایسے کام کرتے ہیں ان کے ساتھ بائیکاٹ تو کرنا ہے، لیکن بائیکاٹ کے لیے فیلنگز کا بھی ہونی چاہیے، اور چند لوگوں کو نکلنا بھی چاہیے ان کے ساتھ لڑنے کے لیے، صرف بائیکاٹ لازمی نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کے خلاف اگر آپ جان سے نہیں کر سکتے، مال سے نہیں کر سکتے، اپنی زبان سے، اپنے قلم سے، اپنی سوچ سے، اپنے جتنی اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہے اس صلاحیت کو استعمال کرتے ہوئے ہمیں ان کے ساتھ جہاد کرنا چاہیے، تاکہ ان لوگوں کا منہ توڑ جب جواب ان کو دیا جائے تو یہ پھر باز آ جائے۔ انہم لا ایمان لہم، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کفار کے کسی بھی عہد و پیمان پر کوئی اعتبار نہیں کرنا چاہیے، اور یہ حقیقی بات ہے کہ ہمیشہ جو غیر مسلم سے مسلمانوں کے ساتھ وعدے کر کے توڑتے ہیں۔ اگر آج کے ادوار میں اور کچھ عرصہ پہلے کے دور میں دیکھا جائے تو جو لوگ تتاریوں نے مسلمان خصوصاً بغداد کے مسلمانوں کے ساتھ 1665 ہجری میں کیا تھا، ہندوؤں نے مسلمانوں کے پاکستان آنے کے بعد، یعنی پاکستان آنے والے مسلمانوں کے ساتھ کیا، وعدے توڑ کر وعدہ کر کے وعدہ خلافی کی، پھر بعد میں آنے والوں کے ساتھ، کشمیر اور بھارت میں رہنے والے مسلمانوں کے ساتھ آج ہندو کیا کر رہے ہیں۔ پھر اسی طرح امریکہ، یورپ اور دوسرے جو کفر کے علاقے ہیں وہ مسلمانوں کو کمزور ثابت کرنے کے لیے عراق اور افغانستان اور پاکستان کے مسلمانوں پر حملے کرنے کی، جھوٹے الزام لگانے کی، عہد توڑتے ہیں، اور جو اقوام متحدہ کے ذریعے معاہدے کیے گئے ہیں ان پہ پورا نہیں اترتے، اس کے انڈر سے مسلمانوں کو نکالنا چاہتے ہیں۔ تو یہ سب ان کے پاس کیا ہے؟ ایمان نہیں ہے، اور وہ قسموں کی پاسداری نہیں کرتے، قسموں کا خیال نہیں رکھتے۔ ان کے لیے معاملہ کوئی بھی معاہدہ کرنا، قسم کرنا اور اس کو توڑنا عام بات نہیں۔ حالانکہ اخلاقی لحاظ سے بھی دیکھا جائے تو اگر اسلام کے پوائنٹ آف ویو کے علاوہ تو وعدہ پورا کرنا عظیم لوگوں کا شیوات ہے، لیکن وہ عظیم نہیں ہے، وہ کم تر ہے نا، تو کم تر لوگ جو ہیں پھر ان کی عادتوں سے پتہ چلتا ہے، وہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے مسلمانوں کو تیار کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانہم، کیا تم ایسی قوم سے جنگ نہیں کرو گے جنہوں نے اپنی قسمیں توڑی؟ یہ مسلمانوں کا خون گرمانے کے لیے، جوش دلانے کے لیے یہ ایک انداز ہے بات کرنے کا کہ اللہ مسلمانوں کو نہایت بلیغ طریقے سے جنگ پر ابھار رہے ہیں اور انہیں جوش اور غیرت دلا رہے ہیں کہ جن لوگوں کے یہ جرائم ہیں، یہاں پہ 3 جرم کا ذکر کیا گیا ہے اور بتایا جائے گا کہ ان لوگوں کے اتنے بڑے جرم ہیں اور تمہاری غیرت نہیں ہے، تمہارے اندر خون نہیں کھولتا کہ تم ایسے لوگوں کے ساتھ جا کے جنگ نہیں کرتے، ان سے پوچھتے نہیں ہو، ان کو کہتے نہیں ہو کچھ۔ ان کے جرم کیا ہے؟ سب سے پہلا جرم یہ معاہدوں کو توڑتے ہیں، اور آپ نے جو ابھی کا اسٹوری سنی سورۃ توبہ سے پہلے، اس کا پس منظر کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر انہوں نے معاہدہ کیا تھا، تو بنو خزاع جو کہ مسلمانوں کے ساتھ تھا، انہوں نے بنو بکر کے ساتھ مل کر انہوں نے ان کو نقصان پہنچایا، حالانکہ ایسا کرنا صلح کے معاہدے کی صریح خلاف ورزی تھی، لیکن انہوں نے کی۔ پھر دوسرا جرم وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ، انہوں نے ارادہ کیا تھا اللہ کے نبی کو نکالنے کا، صرف ارادہ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے، مدینہ ہجرت کرنے سے پہلے، تو اس وقت کبھی آپ کو مارنے کی، نعوذ باللہ کبھی قید کرنے کی، کبھی کم از کم،
مکہ سے نکالنے کی دھمکی دینا اور ارادہ کرنا. یہ الگ بات ہے کہ وہ اپنے کسی بھی ارادے میں کامیاب نہیں ہو سکے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود مکہ سے مدینہ ہجرت کر گئے. تو تیسرا عمل وہم کوئی بھی پانی لا دو. Thank you so much. تیسرا جرم ان کا کیا تھا؟ پہلا جرم تو تھا معاہدے کو توڑا. دوسرا جرم تھا کہ آپ کے اتنے بلوڈ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ جن کے لیے آپ اپنی جان حاضر کرنے کو تیار ہیں, جن کے لیے آپ اپنی ہر چیز قربان کرنے کو تیار ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے پیارے رسول کو مارنے کی کوشش کی. اس جرم سے بڑھ کر کیا جرم ہو سکتا ہے؟ یہ مسلمانوں کی غیرت کو جوش دلانے کے لیے سیکھا. وَهُمْ بَدَؤُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ. اور تیسرا جرم, انہوں نے اس کام کی جنگ کی ابتدا بھی خود ہی کی تھی, تم نے نہیں کی تھی. ہر بار کوشش ان کی یہ ہوئی کہ پہر انہوں نے کی. اور بدر کے موقع پر آپ دیکھ سکتے ہیں مسلمانوں کا کوئی ارادہ نہیں تھا, لیکن انہوں نے تجارتی قافلہ یہ لے کر خود نکلے اور واپس جانے کی بجائے جنگ جو ہے انہوں نے چھیڑ دی. پھر اس کے بعد احد, خندق اور بنو خزاع کے خلاف جنگ کی ابتدا بھی انہوں نے کی. تو ان تینوں میں سے ہر جرم ہی ان سے لڑنے کے لیے کافی ہو جاتا ہے. اس لیے یہ تین سبب جمع ہونے کے بعد بھی تم ان سے جنگ نہیں کرو گے, تم ان سے لڑو گے نہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائے اتخشونہم, کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ اب اگر آپ کو کام کہا جائے اور آپ کو کہا جائے کہ اچھا تم ڈرتے ہو اس لیے یہ کام نہیں کر رہے, تو آپ اپنی غیرت کو لڑکارتے ہوئے کہتے ہیں میری جوتی بھی نہیں ڈرتی, میں تو بالکل بھی نہیں ڈرتا, میں دکھاؤں گا دشمن کو کہ کیا ہوں میں. تو اسی طرح جنگ پہ ابھارنے کی بہت زبردست طریقہ ہے. کسی کو کہا جائے کیا تم دشمنوں سے ڈرتے ہو, تو یہی غیرت مند انسان یہی کہے گا کہ کر کے دکھائیں گے, میں دشمنوں سے بالکل نہیں ڈرتا. اور پھر مسلمانوں کی ہمت بندائی کہ تم جو ہے واللہ احق ان تخشوہ ان کنتم مؤمنین, کہ اللہ زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو کہ تم سچے ایمان والے ہو. تو مسلمانوں کو اس چیز کا یقین دلایا جا رہا ہے کہ اللہ پر ایمان اور یقین رکھنے والا فتح, شکست اور نفع نقصان اللہ کے ہاتھ میں ہے. اس لیے بھروسہ کس پر ہونا چاہیے؟ اللہ پہ. ڈرنا کس سے چاہیے؟ اللہ سے. دشمن سے نہیں ڈرنا چاہیے, صرف اللہ سے ڈرنا چاہیے. اگر انسان اللہ کی بجائے دشمنوں سے ڈرنا شروع کر دیتا ہے تو پھر اس کا توکل کمزور ہو جاتا ہے اور اس کی ہوا اکھڑ جاتی ہے, اس کا روب جاتا رہتا ہے, وہ کمزور چیونٹی کی طرح پھدکنے لگتا ہے اور بل بھلانے لگتا ہے جب بھی کوئی چھوٹی سی مشکل اس پر آتی ہے. لیکن اللہ پہ بھروسہ کرنے والا شخص, اللہ سے ڈرنے والا شخص, اسے کسی کے ڈر کی ضرورت نہیں رہتی. تو بہتر یہ ہے کہ اللہ سے ڈرا جائے, اللہ کا خوف ہو. اللہ کا خوف ہوگا تو انسان سنسیئر ہوگا اسلام کے ساتھ, اپنے دین کے ساتھ, اپنی عادات کے ساتھ, اپنے اعمال کے ساتھ, تو پھر اسے مسٹیکس کم ہوں گی, وہ پکا سچا مسلمان بننے کی کوشش کرے گا. تو یہ آیت ہمیں کس چیز کا حکم دیتی ہے کہ زندگی کے اندر بعض اوقات ہمیں زندگی سے لڑنا پڑتا ہے اور بہت سے لوگوں کے ساتھ بھی الجھنا پڑتا ہے. تو اس صورت میں ہمیں پورا بھروسہ اللہ پہ رکھنا چاہیے, بجائے اس کے کہ لوگوں کی باتوں سے ڈرا جائے, لوگوں کے رویوں سے ڈرا جائے. صرف اللہ کی رضا سے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے, وہ نہ ناراض ہو جائے, اس کے راستے پہ نکلی ہوں, کوئی مسٹیک نہ ہو جائے. اللہ احق ان تخشوہ ان کنتم مؤمنین, اللہ زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس سے ڈریں. اب للکارنے کے بعد, غیرت کو اور اندر شوق پیدا کرنے کے بعد, ابھارنے کے بعد اب حکم دیا جا رہا ہے. تو یہ کمیونیکیشن کا کتنا پیارا سٹائل ہے کہ آپ پہلے مینٹلی طور پر سامنے والے کو ریڈی کریں, اس کے اندر جذبہ پیدا کریں. اب یہ جو
اسپیچز وغیرہ کی جاتی ہیں یا کسی کو کوئی خاص پروجیکٹ دینا ہو تو اس سے پہلے اس کو موٹیویٹ کرنا چاہیے۔ یہ ایک طریقہ ہے جو ہم سیکھ رہے ہیں۔ اگر آپ کوئی ادارہ چلانا چاہتے ہیں یا اپنی ٹیم کو مینیج کرنا چاہتے ہیں یا پھر آپ مینیجر ہیں یا مینجمنٹ میں ہیں، کوئی بھی آپ کو پروجیکٹ دیا جاتا ہے کہ آپ نے کسی سے کام کروانا ہے تو اس کا اتنا خوبصورت سٹائل ہے کہ اگر کسی کو نیا پروجیکٹ دینا ہو، اگر کسی کو اہم پروجیکٹ دینا ہو جس میں آپ کی نیت ہوتی ہے بندہ کبھی بھی ڈنڈی نہ مارے اور محبت اور اخلاص کے ساتھ کرے، تو اس کا طریقہ قرآن ہمیں سکھا رہا ہے، اللہ کی بات ہمیں سکھا رہی ہے کہ کیا کریں۔ سب سے پہلے اس کو موٹیویٹ کریں، اس کے اندر جنون پیدا کریں، اس کے اندر جذبہ پیدا کریں، اس کے اندر جو اس کا ضمیر یا اس کا جنون، اس کا شوق، اس کے خواب مر چکے ہیں ان کو زندہ کیا جائے، اور اس کے بعد ان کو وہ پروجیکٹس دیے جائیں۔ تو اس کے بعد جب وہ کام کریں گے تو ان پروجیکٹس کے اندر آپ کو الگ سی نئی روح نظر آئے گی، آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کام دل سے کیا ہوا ہے۔ لیکن جب ہم موٹیویٹ نہیں کرتے، ہر انسان کو ریمائنڈر کی ضرورت ہوتی ہے، ہر انسان کو یاد دہانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم غصہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں سامنے والے کو، میں نے ایک دفعہ کہا اس نے کام نہیں کیا، میں نے ساری زندگی اس کو نہیں کہنا۔ انسان ہے نا، ہم انسان بنے اس لیے کہ بھول جائیں۔ تو اللہ کے رسول صحابہ کو جو کہ اللہ کے نبی کے ساتھ رہتے تھے ان کو ریمائنڈر دے رہے ہیں، ان کو یاد کروا رہے ہیں کہ ان سے جنگ کرنا کیوں ضروری ہے، اور ان کی غیرت کو للکار کے ان کے اندر شوق اور جذبہ پیدا کر رہے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد کہہ رہے ہیں قاتلوہم، جنگ کرو ان سے، یعذبہم، عذاب دے گا انہیں اللہ تمہارے ہاتھوں۔ اب ان دو آیات میں عہد توڑنے والے جو کفار ہیں ان سے لڑنے کی صورت میں مسلمانوں کے ساتھ 5 وعدے کیے گئے جو سب کے سب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پورے کیے۔ پہلا وعدہ کیا تھا کہ اللہ ان کے ذریعے، یعنی پہلی قوموں پر اللہ کی طرف سے قدرتی آفات کے ذریعے عذاب آتا تھا، لیکن اب تم ان سے لڑو، اللہ تمہارے ہاتھوں انہیں عذاب دے گا، جو کفار کے قتل، زخمی، قید ہونے اور ان سے مال غنیمت کے حصول کی صورت میں ہوگا۔ یہ ہے ان پر یہ اللہ کا پہلا وعدہ مسلمانوں کے ساتھ، مومنین کے ساتھ۔ تو ایسا ہی ہوا کہ جب مسلمانوں نے بڑی محبت اور شوق اور جذبے کے ساتھ اس سفر کو شروع کیا تو دنیا دیکھتی رہ گئی کہ انہوں نے علاقے فتح کیے اور پورے عرب پر پہرے، پھر اس کے ساتھ ساتھ عرب کے جو علاقے ہیں ان کو فتح کرتے کرتے پوری دنیا میں اپنا ایک مقام بنایا۔ پھر اس کے بعد دوسرا جو وعدہ ہے وَيُخْزِهِمْ، اور وہ رسوا کرے گا انہیں، ان کی فوجی قوتوں کا گھمنڈ توڑ کر ان کی حکومت کی عزت ہاتھ میں ملا کر انہیں ذلیل و رسوا کرے گا۔ یہ دوسرا وعدہ تھا۔ تیسرا وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ، اور ان کے خلاف اللہ تمہاری مدد کرے گا، یعنی تمہیں غلبہ عطا کرے گا۔ تو اسے الگ سے ذکر کیوں کیا گیا؟ یہ یخزم، جب وہ رسوا ہوں گے تو مدد تو مسلمانوں کی خود ہو جائے گی، لیکن الگ سے اس لیے ذکر کیا گیا، ہو سکتا ہے کہ وہ تو ذلیل ہو جائیں لیکن مسلمانوں کے ہاتھ میں کچھ نہ آئے، اس لیے کہا گیا کہ تمہاری بھی اللہ مدد کرے گا۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ٹینشن نہیں لینی کہ ان کے ساتھ جنگ کرتے ہوئے تمہارے مال جاتا ہے، تم اپنے گھر بار کو چھوڑ کے آتے ہو، اپنے بچوں کو چھوڑ کے آتے ہو، پھر تم مال ٹولز وغیرہ اوزار ہتھیار استعمال کرتے ہو، ویپنس اس کا یوز کرتے ہو، اپنے گھوڑے اور باقی چیزیں، تو یہ سب چیزیں تمہیں مدد دیں گی تمہاری ذاتی زندگی کے اندر بھی اور جنگی زندگی کے اندر بھی۔ اس کے علاوہ چوتھا وعدہ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، اللہ سبحانہ تعالیٰ شفا عطا کرے گا مومن لوگوں کے سینوں میں۔ یہ وہ لوگ ہیں، اس سے مراد وہ مسلمان ہیں جو مکہ اور دوسری جگہوں پر کفار کی تکالیف کا نشانہ بنے ہوئے تھے اور ان کے ہاتھوں ظلم و ستم سہتے تھے، جس کی وجہ سے ان کے دل ہر وقت پریشان اور بیمار آتے، اور اس سے مراد بنو خزاع بھی ہو سکتی ہیں جنہیں بنو بکر اور قریش نے سخت نقصان پہنچایا تھا۔ تو یہ لوگ کفار کے زخم خوردہ لوگوں میں شامل تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جب کافروں کو قتل کرے گا، ان کو عذاب دے گا، ان کو رسوا کرے گا، تو ایسے لوگوں کے دلوں کو سکون پہنچے گا، ان کا ظلم کم ہو جائے گا۔ تو اسی لیے ہے جہاد ضروری۔ اب فلسطین پر یا باقی جگہوں پر جہاں پہ مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، وہ کس صورت میں ان کا ظلم ختم ہوگا؟ جب مسلمانوں کی طاقت بڑھ جائے گی، برانڈ بڑھ جائے گا،
اور سب لوگ غیر مسلم ان کے ساتھ ان کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈریں گے. جب سامنے کھڑے ہونے سے ڈریں گے تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ لوگ جن کے دلوں کو اور جن کو ذہنی طور پر دماغی طور پر پریشان کرتے ہیں ان کے دلوں کو بھی سکون عطا کرے گا. وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ اور وہ لے جائے گا غصہ ان کے دلوں کا. یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ ان ظالموں کا جو مسلمانوں کو تکلیف پہنچاتے تھے ان کو رسوا کرتے تھے تو اس کی وجہ سے مسلمانوں کے دلوں میں غصہ آتا تھا. مسلمانوں کو محکومی کی بے بسی پر غصہ آتا تھا لیکن وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے. وہ محکوم نہیں رہنا چاہتے تھے لیکن جب ان کی نماز کو پریشان کیا جاتا, جب ان کے جمعے کو پریشان کیا جاتا, جب ان کی اللہ کی شاعر اسلام کا خیال نہ رکھا جاتا تو مسلمانوں کو بڑا غصہ آتا لیکن بے بس ہو جاتے. جب تم جنگ کرو گے, جب تم قتال کرو گے, جب تم جہاد کرو گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے غصے کو بھی دور کر دے گا. شفائے قلوب کے بعد بھی ظلم و ستم کے جو اثار غصے کی صورت میں باقی رہتے ہیں ان کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ مسلمانوں کے دل سے ختم کر دے گا. یہ 5 انعام ملیں گے اجتماعی طور پر مسلمانوں کو. کیا کرنے سے؟ قاتلو, جنگ کرنے سے. ایسے لوگوں کو معاف نہیں کیا جا سکتا, ان کو بڑی مہلت ملی ہے. آپ پیچھے سے سارا بیک گراؤنڈ جانتے ہیں اور سارا پس منظر جان کے آئے ہیں کتنا تنگ کیا تھا انہوں نے مسلمانوں کو. وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ اور مہربان ہوگا اللہ اس پر جس کے لیے وہ چاہے گا. اب یہ جو اگلی بات ہے یہ نیا ٹاپک شروع ہو جاتا ہے. تو اللہ توبہ کی توفیق دیتا ہے. اس کا ترجمہ ہم یہ کریں گے اللہ توبہ کی توفیق دیتا ہے جسے چاہتا ہے. یہاں اس جملے کو لانے کا مقصد یہ ہے کہ تمہارے جہاد کی صورت میں جب تمہارا روب اور دبدبہ بیٹھ جائے گا, جب اسلام غالب آ جائے گا تو جو غیر مسلم ہیں وہ سوچنے پہ مجبور ہو جائیں گے کہیں ان کا دین غلط تو نہیں ہے. کیونکہ اکثر آپ نے دیکھتے ہیں کہ جن کا غلبہ زیادہ ہوتا ہے, جن کے پاس زیادہ دولت ہوتی ہے, مال ہوتا ہے, جن کے پاس طاقت زیادہ ہوتی ہے, لوگ ان کے بارے میں سرچ کرتے ہیں, ان پہ غور و فکر کرتے ہیں, ان پہ تدبر کرتے ہیں. پھر اس کے بعد اگر ان کو لگے کہ یہ بات سچی ہے تو وہ اس گروہ میں شامل ہو جاتے ہیں. تو اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم جنگ کرو گے تو جنگ کی صورت میں تمہارا غلبہ آ جائے گا تو پھر غالب قوم کے دین اور ان کی تہذیب کو لوگ سے قبول کر لیں. لہٰذا اگر وہ قبول کر لیں نتیجہ یہ نکلے کہ وہ توبہ کر لیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے توبہ کی توفیق دیتا ہے. وہ بہترین جانتا ہے, وہ علم رکھنے والا ہے. جیسا کہ فتح مکہ کے موقع پر اکرمہ بن ابی جہل, ابو سفیان, سہیل بن عمر اور ان کے علاوہ بہت سے لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہوئے. اس لیے کیا پتہ چلتا ہے کہ کبھی بھی کوئی مسلمان ہو سکتا ہے, ہمیں کسی بھی ایمان کو جج نہیں کرنا. پھر اس کے علاوہ اس بات سے یہ جو یتوب اللہ علی من یشاء اس سے پتہ چلتا ہے کہ توبہ کی توفیق صرف کفار سے لڑائی پر موقوف نہیں بلکہ اسلام اتنا واضح, اتنا روشن, مدلل اور فطرت کے مطابق دین ہے کہ بعض لوگ جنگ کرنے کے بغیر بھی, بعض لوگ بحث کرنے کے بغیر بھی, بعض لوگ ڈیبیٹس کرنے کے بغیر بھی, مناظرے کرنے کے بغیر بھی اللہ کی توفیق کو سینے سے لگا دیتے ہیں. یعنی ایسے ہی چلتے پھرتے امپریس ہو جاتے ہیں اور اسلام پہ عمل کرنے لگتے ہیں. تو اس میں اتنی کشش ہے, اسلام میں اتنا حسن ہے کہ اسے مٹانے کی کوشش کرنے والے لوگ خود بخود اس پہ شامل ہو جاتے ہیں, خود کفار کو چھوڑ کر فتح یابی حاصل کرنے کے لیے مسلمانوں کے ساتھ آ کھڑے ہوتے ہیں. مغلوب نہیں ہونا چاہتے اس لیے غالب جو گروہ ہے اس کے پاس آ جاتے ہیں. تو پورے اسلام کو سب ادیان عالم نے ختم کرنے کی کوشش کی لیکن اسلام ختم ہونے کے لیے نہیں آیا تھا. اسلام ایسا دین ہے جو نور ہے اور نور کو ختم نہیں کیا جا سکتا. آپ جتنی بھی کوشش کریں اس روشنی کو ایک باکس کے اندر بند کرنے کی, آپ کبھی سورج کی روشنی کو بند کر سکتے ہیں؟ سورج کی روشنی کو اپنے تک آنے سے تو بچا سکتے ہیں لیکن دوسروں تک جو آ رہی ہے اس سے نہیں روک سکتے. تو اسلام ہمارے لیے سورج ہے جس کی شعاؤں کو روکا نہیں جا سکتا. واللہ علیم حکیم, اللہ گزشتہ, موجودہ, آئندہ کی ہر بات جانتا ہے اپنی کمال حکمت کے مطابق جس سے چاہتا ہے توبہ کی
توفیق دیتا ہے. ام حسبتم ان تترکوا ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم، کیا تم نے اس چیز کا گمان کر لیا کہ تمہیں ایسے چھوڑ دیا جائے گا؟ ابھی تو تم میں سے جن لوگوں نے جہاد کیا اللہ نے ان کو جاننا ہے، اللہ نے ان کو دیکھنا ہے کہ ان کی نیت کیا تھی جہاد کرنے کی. وہ سچے اور پکے مسلمان ہو کر آئے تھے، مخلص مسلمان تھے یا منافق تھے؟ ابھی تو یہ چیک کیا جانا ہے. اور ساتھ ہی اشارہ دے دیا وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً، اور تم اللہ کے سوا، اللہ کے رسول اور اس مومن بندوں کے سوا کسی کو ولیجہ نہ رکھو، دوست نہ رکھو. ولیجہ والاجہ یلیجو سے ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ دل کے اندر داخل ہونے والا، یعنی قلبی دوست اور محبوب، جس کے سامنے انسان اپنی دل کی بات، دلی راز رکھ دیتا ہے، اسے کہتے ہیں ولیجہ. تو مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے رسول اور مومنوں کے علاوہ کسی کو دلی دوست نہ رکھو، کسی کو اپنا رازدان نہ بناؤ، کیونکہ ہو سکتا ہے تمہیں نقصان پہنچے. سورۃ آل عمران آیت 118 میں آتا ہے لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یألونکم خبالا، کہ اپنے سوا کسی کو دلی دوست نہ بناؤ، وہ تمہیں کسی طرح نقصان پہنچانے میں کمی نہیں کریں گے. منافقین اور جو کافر ہیں، جو مشرک ہیں، وہ مسلمانوں کے پکے دوست نہیں ہو سکتے. تو احکام جہاد کے احکامات کے آخر میں جہاد کی حکمت بتائی ایک، اور ایک اندر کی بات بتائی کہ اللہ جہاد کے ذریعے کھڑے اور کھوٹے اہل ایمان کو الگ الگ کرنا چاہتا ہے. کیونکہ جنگ کرنے والے تو بہت سے ہیں، لیکن ان میں سے خالص کون ہے اور ان میں سے منافق کون ہے؟ جو خالص ہے وہ غیر مسلم سے، کفار سے، مشرکین سے دوستی نہیں رکھتے، ان کو اپنا رازدان نہیں بناتے. اور جو اپنا رازدان بنا لیتے ہیں، جو کفار کے ساتھ دوستی رکھتے ہیں، جو ان کے ساتھ دوستی کو، تعلق کو ختم نہیں کرتے، تو وہ نہ ہی اللہ کی رضا کے لیے لڑتے ہیں اور نہ ہی وہ مخلص ہوتے ہیں. تو اللہ جنگ کے ذریعے ایسے لوگوں کو بھی مسلمانوں سے الگ کرنا چاہتے ہیں. اس لیے جنگ بعض اوقات آزمائش، تکلیف، مصیبت اس وجہ سے بھی آتی ہے تاکہ پتہ چلے کہ ہمارے ساتھ کھڑے ہونے والے سچے لوگ کون سے ہیں. ہم بڑا مان کرتے ہیں، ہمارے پاس اتنا سوشل سرکل ہے، اتنے کانٹیکٹس ہیں، اتنے لوگ ہم سے بات کرتے ہیں، اتنی محبت کرنے والے لوگ ہیں، لیکن جیسے آپ تکلیف میں ہوتے ہیں تو ایک یا دو لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، باقی سب بھاگ جاتے ہیں اپنی لائف میں. تو آزمائشیں، مصیبتیں انسان کی آنکھوں کو کھولنے کے لیے بھی آتی ہیں. واللہ خبیر بما تعملون، اللہ خوب خبر رکھنے والا ہے. ہم ٹیوے نہیں لگا سکتے، ہم اپنی سوچ کے گھوڑوں کو دھڑا نہیں سکتے. اللہ بہترین خبر رکھنے والا ہے. جو ہم عمل کر رہے ہیں، ایک ایک عمل کی اللہ کو خبر ہے. تو جب اللہ کو ہر چیز کے بارے میں پتہ ہے تو ہمیں اس پہ بھروسہ کرنا چاہیے، ہمیں اس کی ماننی چاہیے، کیونکہ وہ مسلمانوں کے ساتھ کبھی بھی غلط ہونے نہیں دے گا. اگر مسلمان تکلیف میں بھی ہیں، آزمائش میں بھی ہیں، تو وہ آزمائش بھی ان کے لیے کیا ہے؟ رحمت ہے. ان کے ایمان کو چیک کرنے کے لیے آتی ہے، ان کے دین کی پیورٹی کے لیے، ان کو پیور کرنے کے لیے، مخلص بنانے کے لیے آزمائش آتی ہے. تو کیا سبق سیکھا آج کی آیات سے ہم نے؟ کیا چیزیں ہمیں سمجھ میں آئی؟ کیا باتیں ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آج ہمیں بتائی؟ ذرا غور کریے. اگر ہم نیچے سے شروع کریں تو اہم بات، آزمائش، تکلیف، ہمیں کسی بھی طرح سے جب ہم پریشان ہوتے ہیں، تکلیف میں ہوتے ہیں، تو وہ اللہ کی جانب سے ایک اشارہ ہوتا ہے، پیغام ہوتا ہے. اس اشارے کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. وہ پیغام، اس پیکٹ کو کھولنا تو چاہیے، اللہ نے اس کے اندر کیا پیغام بھیجا، تو اس پیغام کو وصول کر لینا چاہیے. تو آزمائش بھول جاتی ہے. اب مومنوں کے لیے بھی اس پیکٹ کے اندر یہ تھا کہ منافقین کو الگ کرنا ہے تاکہ اسلام میں خالص لوگ ہوں، مخلص لوگ ہوں. پھر اس کے علاوہ ان آیات سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہمیں غیر مسلم کو اپنا رازدار اور دوست نہیں بنانا چاہیے. ایسے لوگ جو دین کے خلاف ہوتے ہیں،
ان کو اپنے معاملات کے اندر اتنا زیادہ انوالو نہیں کرنا چاہیے جس کی وجہ سے ہمارا ایمان خراب ہو۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ان آیات کے ذریعے یہ بھی چیز بتائی کہ جو لوگ معاہدوں کو توڑتے ہیں، جو عہد پورا نہیں کرتے، اللہ کے ہاں ان کا کیا مقام ہے، اور خاص طور پہ وہ لوگ جو دین میں تنقید کرتے ہیں، طعنے کرتے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ مقابلہ کرنا چاہیے اپنے دین کو بچانے کے لیے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اسلام کے لیے لڑنے والا اپنی زبان، اگر ہم زبانی جہاد بھی کرتے ہیں تو ایک بہت بڑا جہاد ہے، کلمی جہاد بھی کر سکتے ہیں، اگر جانی اور مالی نہیں کر سکتے، پرمیشن نہیں ہے، تو گھر بیٹھ کے بھی تو جہاد ہوتا ہے نا، تو اپنے نفس پہ قابو کریں، ان کے جو لوگ مصیبت میں ہیں ان کے لیے دعا کریں، اور ذہنی طور پر اپنا یعنی ذہن کو اپنے اندر ایک ایسے احساس تو ہونے چاہیے ان کا درد محسوس کرنا، تو انشاءاللہ کچھ نہیں تو تھوڑا بہت ثواب ہمیں مل سکتا ہے، اس لیے کیونکہ ہم نفاق کی موت نہیں مرنا چاہتے، ہمارے اندر جہاد کا، اللہ کی راہ میں وقف ہونے کا جذبہ ہونا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔